أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور طرف ثمود کی، اخاہم ان کے بھائی بندوں میں سے، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں واسطے تمہارے، من الہ غیرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود. ہوا انشأکم من الارض، وہی ہے جس نے نشو و نما کی ہے تمہاری زمین میں، بھیجا ہے تمہیں زمین کے اندر. واستعمرکم فیہا، اور تمہیں بسایا ہے اس کے اندر. فاستغفروہ، بس بخشش طلب کرو اس سے، بخشش مانگو اس کی طرف. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم رجوع بھی کرو، اپنا توبہ استغفار اسی سے کرنا ہے. ان ربی قریب مجیب، اور یقین کرو کہ میرا پروردگار ہی وہ ہے کہ ہر ایک کی دعاؤں کو قریب سے سن کر جواب دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ ہود سے ایک آیہ مبارکہ 61 نمبر اس کی تلاوت کر کے ترجمہ آپ سن چکے ہیں. یہ 12واں پارہ ہے جو رات تلاوت کیا گیا تھا تراویح کے اندر، اس میں سے یہ ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام نبی اور رسول جو زمانے کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی علائق رکھتے تھے، انسانی تعلقات رکھتے تھے. سب کی یکساں ایک جیسی تعلیم تھی، سبھی کا دین اسلام تھا. یہی وجہ ہے کہ تمام اقوام عالم کو اگر دیکھا جائے تو ان میں آج بھی آپ کو مسلم یعنی فرما بردار لوگ بہرحال نظر آئیں گے اور موجود پائیں گے آپ میں. یہ وہ مسلم ہیں، وہ مومن ہیں جو صحیح معنی میں امن اور سلامتی کے خواہاں ہیں. آپ دنیا کی کسی قوم کی طرف بھی چلے جائیں تو ان میں آپ کو ایسے لوگ موجود پائیں گے آپ جو امن اور سلامتی چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وہی تعلیم ہے جو کل امت الرسول، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کی طرف اللہ نے رسول بھیجا ہے.
تو ان کے اندر وہ جو تعلیم رسول کی موجود ہے، اس تعلیم میں امن، سکون، سلامتی یہ چیز بہم پائی جاتی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ دوسری قوموں نے بھی، اور خصوصاً اس قوم نے جسے ہم امت محمدی کہتے ہیں، زمانے کے اندر ماننے کے باوجود کہ امن، سکون، سلامتی اصل چیز ہے، پھر کہیں ان میں نظر نہ آئے تو یہ چیز الگ ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تم سے پہلے ایک سمود قوم گزری ہے، اور سمود میں اللہ رب کریم نے انہی کے بھائی بندوں میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ لمبا مضمون ہے سیدنا صالح علیہ السلام کا، جو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پر ان کے اشارات بھی دیے ہیں اور تفصیلات بھی دی ہیں۔ جو اصل مضمون ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کی طرف جا کر جو بات ارشاد فرمائی آج کے سبق میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ گویا توحید کا درس صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، اور اس توحید کے درس میں جیسے کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے درس میں جو بات لوگوں کے ساتھ ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو تمہیں موت دینے والا اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اس کی پہچان کیا کروائی؟ فرمایا ہوا انشأکم من الارض، وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا ہے، تمہاری نشو و نما کا سامان کیا ہے، دنیا کے اندر تمہیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ تو جب بھیجنے والا وہ ہے، نشو و نما اس نے کی ہے، تو پھر تم اس کے علاوہ دوسروں کی طرف رجحان کیوں اور کیسے کر لیتے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں یہ وجود بخشا ہے، جس اللہ نے یہ جسم سارا دیا ہے، جس نے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں اور ایک ایک چیز جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کے متعلق اندر جو سلسلہ چل رہا ہے جانتے بھی نہیں ہیں، جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اور اس آنکھ کے پیچھے کتنی چیزیں ہیں جو موجود اللہ رب کریم نے رکھی ہوئی ہیں، جن کو عام انسان کی نظر وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ تو یہ ایک ایک چیز کو اگر انسان دیکھے کہ جس رب نے یہ چیزیں دی ہیں، جس مالک نے یہ چیزیں دی ہیں، اگر ان میں سے کسی جگہ پر کوئی خرابی، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ جائے تو اسے دور بھی تو ظاہر وہ کر دے گا نا، وہ اختیار رکھتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی اختیار یہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی میں یہ اختیار سمجھا جائے تو یہ توحید سے نکل کر شرک کی طرف جانے والی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کو تفہیم کرنا، سمجھنا اپنی زندگی کے اندر ضروری ہے۔ جی سبق یہ دیا جا رہا ہے ہوا انشأکم من الارض، یاد رکھو کہ اس نے تمہیں زمین کے اندر نشو و نما دی ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس کے اندر عمر بخشی ہے۔ عمر کیا ہے؟ عمر یہ ہے کہ یہ خرابی کی ضد ہے، آبادی خرابی کی ضد ہے۔ تو جس نے تمہیں زمین کے اندر آباد کیا ہے، جس نے تمہیں زمین کے اندر عمر بخشی ہے،
تمہیں آباد کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس زمین کے اندر جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد، نشو و نما دینے کے بعد آباد کر رکھا ہے، وہ اللہ رب کریم کی ذات ہے۔ یہ توحید کا درس ہے نبی کی طرف سے۔ اب آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ سورہ ہود کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے ان میں یہ جملہ، یعنی توحید کے درس کے بعد یہ جملہ لازم ہے بیچ کے اندر، فَاسْتَغْفِرُوهُ، استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا، ایسی چیز اڑا لینا، ایسی چیز پہنا دینا جو میل کچیل سے محفوظ رکھنے والی ہو، اسے کہتے ہیں غفرہ، غین فے اور را رے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز ایسا پہناوا پہنا دینا کسی چیز کا جو میل کچیل سے محفوظ رکھنے والی ہو، یہ ہے استغفار۔ استغفار مغفرت طلب کرنا، دعا کرنا، دعا اس استغفار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دعا سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنے کی چیز ہے، اور مانگا ہمیشہ جاتا ہے اپنی طلب کے مطابق۔ انسان اپنی طلب کے مطابق ہی ہمیشہ مانگتا ہے، جو اس کی طلب ہے وہ مانگے گا، اور جب طلب اپنی ہو تو وہ ظاہر ہے ہر انسان اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، دوسرے کی زبان میں تو نہیں مانگ سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں عام حالت میں بھی کبھی دعا کریں، وہ دعائیں دل کے اندر اثر رکھتی ہیں، دل کے اندر ان کا ایک اثر جاتا ہے، لیکن کسی دوسری زبان میں آپ کو دعائیں، ہاں وہ بات صحیح ہے کہ عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ الفاظ ہماری زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، جب ہم وہ بولتے ہیں تو ہمارے اندر اس کا بھی اثر موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا طلب کے مطابق مانگنا حق ہے انسان کا، اور وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دعا اصل میں عبادت ہی ہے، بلکہ وہی عبادت ہے اگر سمجھا جائے تو۔ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، تو عبادت کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب کریم سے دعا کریں، اور دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھنا یہ عام معروف ہے۔ صحیح مسلم میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع تھا، اور بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگنا شروع کی، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہوئے تھے، اتنی گڑگڑاہٹ کے ساتھ، اتنی آہوازاری کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، اتنی آہوازاری کے ساتھ دعائیں کی، اتنی لگن کے ساتھ دعائیں کی، اتنا مگن ان دعاؤں کے اندر ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کالی کملی جسے ہم کہتے ہیں، وہ چادر کالی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتی تھی، وہ نیچے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت خبر نہیں تھی۔ اللہ کے ہاں اتنے مشغول تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا العبد فرفع یدیہ، جب بندہ اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دعا مانگنے کے لیے اللہ رب کریم سے اٹھاتا ہے اس کے سامنے، فسأل، اور سوال کرتا ہے اللہ رب کریم سے، یعنی طلب سوال ہوتا تب ہی ہے نا جب انسان کی طلب ہوتی ہے، اللہ رب کریم سے وہ سوال کرتا ہے، طلب کرتا ہے، تو قال اللہ عز و جل، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا استحیی من عبدی ان اردہ، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاؤں، ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاؤں، تو مجھے اس بات سے
حیا آتی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا فاستغفروہ، اس سے مغفرت طلب کرو، اس سے استغفار کرو، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھو۔ پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف لوٹو۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ سے، گناہ جو ہے اس کے وجود کو ترک کر دینا اصل میں توبہ ہے۔ گناہ کے وجود کو ترک کر دینا یہ توبہ ہے۔ اور یہ اصل میں معذرت کی جو سب سے بہتر شکل ہے وہ یہی ہے۔ معذرت اعتذار، یہ جو اعراض کرنا ہوتا ہے نا، یہ انسان اعتذار کی حالت جو ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سرے سے کسی چیز کا انکار کر دے کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کام کرنے کے بعد پھر بہانا شروع کرے کہ یہ وجہ بن گئی تھی، اس طرح ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، یعنی عذر بہانہ پیش کرتے رہنا۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ انسان مان لے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور آئندہ اس سے رجوع کر لے کہ آئندہ یہ میں نے نہیں کام کرنا۔ یہ ہوتا ہے توبہ کرنا۔ اور بہترین شکل کیا ہے توبہ کی؟ وہ یہی ہے کہ اعتراف جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین، اعتراف جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین، یہ اصل میں کیا ہے؟ توبہ۔ فرمایا کہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب۔ یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہارا پروردگار ہی ہے، اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا وہ پروردگار ہی ہے جو ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے قریب ہے، اور مجیب الدعوات ہے۔ وہ تمہاری جو پکاریں ہیں، جو تمہاری توبہ ہے، جو تمہاری استغفار ہے، ان سب کو قبول کر کے وہ مطلب آپ کو بخشنے والا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور قبولیت بخشنے والا وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے اللہ رب کریم سے خالص توحید کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے پھر اللہ سے توبہ اور استغفار والے معاملے کو بھی کریں، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولی کو پھیلائیں۔ ایک بات کر کے معاملہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بات آئی دعا کی۔ تو دیکھیے ہر نماز کے بعد باقاعدہ اٹھا کر ہاتھ دعا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ملتی ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے کہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا فطری چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، تو اس لیے نماز کے بعد جو ہم دعا پھر آگے آتی ہے کہ اجتماعی ہے یا انفرادی، تو ظاہر ہے کہ مانگا انسان جو مانگتا ہے اپنی طلب کے مطابق تو ہر انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے کہ یہ نماز کے بعد دعا نہیں، انہوں نے یہ اتنا شدید معاملہ شروع کر دیا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، درس دیا ہے، باتیں کی ہیں، باتیں اچھی لگی ہیں، ہماری کوئی طلب ہے، میرا باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، ماں کو تکلیف ہے، میں اس تکلیف میں ہوں، میری یہ مشکل ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو لوگ اس سے بھی جذب ہو جاتے ہیں کہ نہیں دعا نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا فطری چیز ہے، اور اس فطرت سے مفر نہیں۔ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کوئی شخص اپنی طلب کے مطابق ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، اس کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی درخواست کرے تو اجتماعی دعا کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔